أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی آیت بھی بڑی خوبصورت ہے اور یہ آیت سن کے انشاءاللہ العزیز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو گئی کہ اللہ کے نبی اپنی امت کے ساتھ کس قدر محبت کرتے تھے اور کس قدر اپنی امت کے چاہت ان کے ساتھ ایمان کی جو چاہت ہے، ایمان کی جو دولت ہے، کس قدر حریص تھے کہ میرے ہر امتی کو مل جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ پس شاید کہ آپ باقی ان نفس کا ہلاک کر دینے والے ہیں اپنی جان کو علی آثارہم ان کے پیچھے، ان لم اگر نہ یؤمنوا وہ ایمان لائے بہذا الحدیث اس کلام کے ساتھ، اسفا بہت افسوس کے ساتھ. یعنی اے نبی شاید کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور اس غم کی وجہ سے آپ اپنی جان کو ہی خطرے میں ڈال دیں گے. یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ کے نبی حریص تھے کہ میرے امتی، یہ میری قوم با ایمان ہو جائیں، ایمان والے ہو جائیں. اور اس آیت میں محترم بھائیوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اس قدر غم اور رنج کے اندر مبتلا ہیں کہ شاید آپ اپنی جان ہی دے دیں. اور اس آیت سے میرے محترم بھائیوں اس بات کا بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ کو کس قدر صدمہ ہوتا تھا، کس قدر حریص تھے اور کس قدر صدمے کے اندر تھے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑ گیا کہ باقی و نفس کا یہ لفظ اللہ نے استعمال کیے کہ شاید آپ ان کے پیچھے اپنی جان ہی دے دیں، اپنی جان کو ہلاک کر دیں ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے. میرے محترم بھائیوں یہ تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت سے اتنی محبت کرتے تھے، اس انداز کے ساتھ اپنی امت کے ساتھ چاہت رکھتے تھے کہ اتنا صدمہ اور اتنے غم کے اندر تھے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کو تسلی دینا پڑی. اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ شاید آپ ان کے پیچھے اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں، آپ اتنے غم اور رنج کے اندر مبتلا نہ ہوں. اسی طرح میرے محترم بھائیوں سورہ شعراء ہے اور کئی ایک مقامات کے اوپر سورہ فاطر ہے، سورہ نحل ہے، سورہ نمل ہے، سورہ شعراء ہے، آیت نمبر 3 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید کہ آپ اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں، اپنی جان جو ہے ہلاک کر دینے والے اس بات سے کہ یہ ایمان والے نہیں بن رہے، یہ مومن نہیں بن رہے. تو میرے محترم بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہم سے اتنی پیار اور اتنی محبت کرتی تھی، امت کے ساتھ اتنی چاہت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تسلی بھیجی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان سے وحی کے ذریعے تسلی دی کہ آپ تو اپنی جان خطرے میں ڈالے ہوئے. اور جو سورہ غالباً سورہ فاطر ہے آیت نمبر 8 ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا، اللہ کے نبی کو فرمایا کہ پریشان نہ ہوں، آپ کا کام ہدایت دینا نہیں، ہدایت دینا میں اللہ کا کام ہے. آپ ان کے پیچھے اتنا نہ لگیں کہ آپ اپنی جان کو گلا بیٹھیں، خطرے میں ڈال دیں. آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، آپ کا کام ہدایت نہیں دینا، ہدایت دینا میں اللہ کا کام ہے. بڑی واضح آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی. اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، 6483 نمبر کی حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی نے ایک مثال دی، فرماتے ہیں کہ میری اور میری امت کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی. جب خوب آگ جل گئی، اس کا ارد گرد روشن ہو گیا، تو جو آگ کے پروانے ہوتے ہیں، دیگر کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں، وہ آگ میں گرنا شروع ہو گئے. اب آگ جلانے والا ان کو روک رہا ہے، وہ اس کے قابو میں نہیں آ رہے، بار بار اس میں گرتے جا رہے ہیں اس آگ کے اندر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری مثال بھی اس شخص کی طرح ہے.
فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، میں بھی تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ کے آگ سے نکالتا ہوں. وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا، اور تم ہو کہ اس آگ میں گرتے جاتے ہو. یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اتنی کوشش کر رہا ہوں کہ تم آگ سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، تمہیں پکڑ پکڑ کے آگ سے پیچھے کر رہا ہوں، اور تم ہو کہ اس آگ میں گرتے جاتے ہو. تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے، اور اس غم کی وجہ سے میرے محترم بھائیو اتنے صدمے اور پریشان رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تسلی بھیجی آسمان سے. اور یہ کئی صورتوں کے اندر یہ آیت موجود ہے، ہم نے پیچھے بھی پڑھی ہے، سورہ کہف کے اندر بھی آگی، اور آگے بھی آیت آئے گی، بار بار آئے گی کہ نبی آپ اپنی جان کو ہلاک نہ کریں ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے. آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اور جو بے ہدایتیں لوگ ہیں، کافر ہیں، جو ہدایت کی طرف نہیں آ رہے، یہ بھی اللہ کی مشیت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اور اس نے یہ سارا اپنی حکمت کے تحت نظام بنایا ہے. جس کو ہدایت دینی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. جس کو ہدایت نہیں دینی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. یہ سارا جو نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. تو میرے محترم بھائیو، اپنے دل کے اندر محبت رسول کا احساس پیدا کریں کہ وہ کس قدر ہم کو چاہنے والا تھا، اور کتنی ایسی دعائیں میرے محترم بھائیو ہم سے کر گیا، ہمارے متعلق، ہمارے جس میں ہمارا فائدہ ہے وہ دعائیں کر گیا. اور ایک ایسی دعا میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ کے نبی نے محفوظ کر لی ہے ہمارے لیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ کل قیامت کے دن وہ دعا میں اللہ سے مانگوں گا. وہ دعا کیا ہوگی؟ میں اپنی امت کی بخشش اللہ کے سامنے رکھوں گا. اور وہ ایسی دعا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ ایک دعا ان کی لازمی قبول ہوگی. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ دعا میں نے کل قیامت کے لیے اپنی امت کے لیے محفوظ کر لی کہ کل اپنی امت کو اس دعا سے فائدہ پہنچاؤں گا. اس قدر میرے محترم بھائیو اللہ کے نبی اپنی امت سے محبت کرنے والے تھے. میں اور آپ بھی محاسبہ کریں کہ ہماری محبت کا عالم کیا ہے. ہم ان کو، ان کی سنت کو، ان کے انداز زندگی کو کس قدر ترجیح دیتے ہیں، کس قدر ہم نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اور آپ کی سنت کو ساری دنیا کے معاملات سے آگے رکھا ہوا ہے. یہ میں بھی سوچوں میرے محترم بھائیوں، اور آپ بھی غور کریں. کل قیامت کے دن ہم نے انشاءاللہ ان سے ملاقات کرنی ہے، ان کی زیارت کرنی ہے، ان کے سامنے جانا ہے. تو کس منہ کے ساتھ میرے محترم بھائیوں ان کے سامنے جائیں گے؟ کون سا کام جو نبی کی سنت اور آپ کا ہو اور ہم نے اس کو ترجیح دی ہو اپنی ذاتی معاملات کے اوپر کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت کو آگے رکھتے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ اس بات کا محاسبہ کریں کہ اللہ کے نبی تو ہم سے محبت کرنے والے تھے، اور بڑی بڑی میرے محترم بھائیوں خوشخبریاں چھوڑ کے گئے ہیں کہ جو بعد میں آئیں گے وہ میرے بھائی ہوں گے. بڑی بڑی احادیثیں اس ضمن میں ملتی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان سے سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.